الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم آمن الرسول ایمان لایا رسول بما انزل الیہ من ربی اس چیز پر جو اتاری گئی اس کی طرف اس کے پروردگار کی طرف سے والمؤمنون اور ایمان لائے ایمان والے کل آمن باللہ سب کے سب ایمان لائے اللہ پر وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر وکتبہ اور اس کی کتابوں پر ورسلہ اور اس کے رسولوں پر لا نفرق بین احد من رسلی وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں تفریق کرتے اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان میں بھی وقالوا سمعنا واطعنا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت اختیار کی غفرانک ربنا اے ہمارے پروردگار ہم تجھ سے بخشش کا سوال کرتے ہیں وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اور آپ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے آمنت باللہ وبآیاتہ میرے محترم دوستوں بزرگوں بھائیوں ارکان ایمان میں سے چوتھے رکن کے بارے میں گزشتہ جمعہ میں عرض کیا گیا تھا
کہ اللہ پر ایمان لانے اور اس کے فرشتوں پر ایمان لانے، اس کی کتابوں پر ایمان لانے کے بعد چوتھا جو رکن ہے وہ رسولوں کے اوپر ایمان لانا ہے۔ اور بات یہاں پر ختم ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسولوں کو مختلف ذمہ داریاں عطا فرمائی ہیں۔ ان ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری اللہ کے بندوں کو اللہ کی وحدانیت اور اس کی توحید کی طرف دعوت دینا، اور اس کے ساتھ ساتھ بندوں کو جو زندگی گزارنا کے جو اصول ہیں اس کے سکھانے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے نمونہ عمل بننا، اور اسی طریقے سے ان کی ذمہ داریوں میں سے اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا اور لوگوں کا تزکیہ کرنا، انہیں حکمت کی باتیں سکھلانا۔ والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ رب العزت وہ ذات ہے کہ جس نے رسول کو مبعوث فرمایا، اور پھر اس رسول کی ذمہ داریوں میں سے یہ ذمہ داری لگائی یتلو علیہم آیات، کہ وہ اس کی آیات کی تلاوت کریں، یعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم دیں، اور تزکیہ کریں اور لوگوں کو حکمت سکھلائیں۔ اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما بعثت معلما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے معلم اور استاد بنا کر کے مبعوث فرمایا ہے۔ بعثت لیتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں تاکہ میں تمہیں پاکیزہ اخلاق کے بارے میں تعلیم دوں۔ تو فرمایا کہ ان کی ذمہ داریوں میں سے یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کا تزکیہ کریں اور ان کے لیے نمونہ عمل بنیں، اور لوگوں کو اللہ کی وحدانیت، اس کی توحید کی طرف دعوت دیں۔ اسی طریقے سے ایمان بالرسل کے اندر ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور ایمان بالرسل کے اندر یہ بات شامل ہے کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کسی ایک نبی کا انکار سارے نبیوں کا انکار ہے، کسی ایک نبی کے انکار کرنے سے کفر لازم آتا ہے، اور ایک نبی کا انکار سارے نبیوں کا انکار ہے۔ اس لیے اس آیت کریمہ میں اللہ نے اس بات کو بیان فرما دیا کہ جو اہل ایمان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ لا نفرق بین احد من رسولی، کہ ہم ایمان لانے میں کسی بھی رسول کے اندر تفریق نہیں کرتے، بلکہ تمام رسولوں کے اوپر، تمام انبیاء کے اوپر ہمارا پورا ایمان ہے، ہم سب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء کا ذکر قرآن کریم کے اندر کیا ہے یا نہیں کیا۔ منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سارے انبیاء کا ذکر قرآن میں نہیں کیا ہے، بلکہ بعض انبیاء کا ذکر اے نبی ہم نے آپ کے سامنے کیا ہے، اور بعض ایسے بھی ہیں کہ جن کا ہم نے ذکر آپ کے سامنے نہیں کیا، جن کے نام معلوم ہیں ان پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور جن کے نام ذکر نہیں کیے گئے، جن کا اللہ رب العزت نے اللہ اپنے نبی کے اوپر ذکر نہیں کیا، ان کے اوپر بھی ہمارا ایمان ہے۔ جتنے بھی اللہ کی طرف سے رسول آئے وہ سب کے سب برحق ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، اور ہمارا ان سب کے اوپر ایمان ہے۔ اور اللہ رب العزت نے گزشتہ جمعہ میں جس طرح میں نے عرض کر دیا تھا کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام بھیجے ہیں، جن میں سے 313 رسول ہیں، اور 5 جو ہے ان میں سے اولو العزم من الرسل ہیں۔ وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اولو العزم من الرسل، اور ان اولو العزم رسولوں میں سے حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ یہ 5 اولو العزم من الرسل۔
تو 25 انبیاء علیہ السلام ہیں کہ جن کا ذکر اللہ نے نام لے کر کے قرآن کریم کے اندر کیا ہے۔ 1,24,000 میں سے صرف 25 انبیاء علیہ السلام کا نام جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا۔ یہ 25 انبیاء علیہ السلام ہیں کہ جن کا ذکر اللہ نے ان آیات کے اندر فرمایا، اور باقی جتنے بھی انبیاء ہیں وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، ان 3 جملوں کے اندر اللہ نے اجمالی طور پر 1,24,000 انبیاء کو کور کر دیا کہ جتنے بھی ان انبیاء کے علاوہ ان کے آباء و اجداد میں سے جو نبی بن کر کے آئے، ان کے بھائیوں میں سے جو نبی بن کر کے آئے، یا ان کی ذریت اور ان کی اولاد میں سے جتنے نبی بن کر کے آئے، یہ سارے کے سارے اللہ کی طرف سے فرستادہ ہیں، بھیجے ہوئے ہیں اور برحق۔ تو ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء کے اوپر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ ایک نبی کا انکار سب نبیوں کا انکار ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ایک نبی کے انکار کو سب نبیوں کا انکار بتایا ہے۔ کذبت قوم نوح المرسلین، کذبت عاد المرسلین، کذبت ثمود المرسلین، کذبت قوم لوط المرسلین، کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، کہ قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا، رسولوں کی تکذیب کی، قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا، قوم ثمود نے رسولوں کی تکذیب کی، قوم لوط نے رسولوں کو جھٹلایا، اور اصحاب ایکہ قوم شعیب نے رسولوں کی تکذیب کی۔ حالانکہ انہوں نے سارے رسولوں کو نہیں جھٹلایا تھا، بلکہ اس زمانے کے اندر جو ان کے پاس رسول آیا اس رسول کی تکذیب کی، اس رسول کو جھٹلایا، اس رسول کے اوپر وہ ایمان نہیں لائے۔ لیکن ایک رسول کے جھٹلانے کو اللہ نے سارے رسولوں کو جھٹلانا فرمایا کہ قوم نوح نے سارے رسولوں کو جھٹلا دیا، حالانکہ انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا۔ تو اس نے فرمایا کہ ایک نبی کا انکار سب نبیوں کا انکار ہے۔ اسی لیے یہود جو ہیں وہ کافر ہیں کہ سارے انبیاء کو مانتے ہیں لیکن آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اور یہود جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ عیسائی جو ہے وہ کافر ہیں کہ باقی انبیاء کو مانتے ہیں لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اس لیے کافر ہیں۔ تو اس نے فرمایا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلی، ایمان لانے کے اندر ہم انبیاء میں سے کسی کے درمیان میں تفریق نہیں کرتے بلکہ سب کے اوپر برابر ایمان رکھتے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منہم فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ان انبیاء علیہ السلام میں سے بعض کو بعض کے اوپر جو ہے فضیلت عطا فرمائی ہے مرتبے کے اعتبار سے، جس طرح میں نے ابھی عرض کیا کہ 5 جو ہیں اولو العزم من الرسل ہیں، بعض رسول ہیں بعض انبیاء ہیں، لیکن ہیں سارے اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے ہوئے۔ تو اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے کہ سارے کے سارے رسول جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، اور ہم سب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور کسی کے درمیان میں تفریق نہیں کرتے ایمان لانے میں۔ اسی طریقے سے ہمارے اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سے اور ایمان بالرسل میں سے یہ بات اور یہ عقیدہ بھی شامل ہے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے وہ بشر تھے، اللہ رب العزت نے انہیں بشر بنا کر کے دنیا کے اندر بھیجا کہ ان کے ساتھ سارے وہ لوازمات تھے کہ جو انسان کے ساتھ، جو ایک بشر کے ساتھ لوازمات ہیں، کہ ان کو کھانے کی بھی ضرورت تھی، ان کو پینے کی بھی ضرورت تھی، ان کو بیاہ شادی کی نکاح کی بھی ضرورت تھی، اور ان کو اپنی ضروریات کے لیے بازار میں جانے کی بھی ضرورت تھی۔ تمام چیزوں کی ان کو ضرورت تھی جس طرح کے عام انسانوں کو ضرورت تھی۔ انہیں بھوک بھی لگتی تھی، انہیں پیاس بھی لگتی تھی، وہ تھکتے بھی تھے، انہیں خوشی بھی ملتی تھی، انہیں غم بھی پہنچتا تھا۔ اس لیے جب بعض لوگوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض کیا، ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، ارے اس رسول کو کیا ہوگا، یہ کیسے اللہ کے رسول ہے کہ یأکل الطعام، یہ کھانا کھاتے ہیں، ویمشی فی الاسواق، بازاروں میں جاتے ہیں اپنی ضروریات لینے کے لیے۔
تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا وما ارسلنا من قبلك من رسول الا انهم ليأكلون الطعام ويمشون في الاسواق۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی ہم نے جتنے رسول بھیجے وہ سارے کے سارے رسول کھانا بھی کھاتے تھے، پانی بھی پیتے تھے اور بازاروں کے اندر بھی جاتے تھے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء جتنے بھی آئے وہ سب کے سب بشر تھے اور ان کے ساتھ ساری انسانی ضروریات جو ہے وہ لگی ہوئی تھی اور ان کی اولاد بھی تھی، ان کی بیویاں بھی تھیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیجے وہ بیوی بچوں والے تھے، انہیں نکاح کی بھی ضرورت تھی اور وہ بچوں والے بھی تھے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام میں سے کوئی نبی علم غیب نہیں جانتے، اس لیے کہ علم غیب یہ خاصہ خداوندی ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، کہ علم غیب کا علم صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ عالم الغیب وہی ہے، فلا یظہر علی غیبہ، وہ اپنے غیب کا علم کسی کے اوپر ظاہر نہیں کرتا۔ الا من ارتضی بالرسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، ہاں اپنے رسولوں میں سے جس رسول کو چاہتا ہے اور جتنا چاہتا ہے وہی کے ذریعے سے یا الہام کے ذریعے سے یا سچے خوابوں کے ذریعے سے ان کو غیب کے جتنا علم ان کو درکار ہوتا ہے، جتنا اللہ رب العزت کو منظور ہوتا ہے اتنا علم انہیں دے دیتے ہیں، اور اتنا علم دے کر کے بھی اس کے بعد اس کے آگے اس کے پیچھے جو ہے وہ پہرا لگا دیتے ہیں۔ الا من ارتضی بالرسول، جس کو چاہے رسولوں میں سے، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، اس کے آگے پیچھے پہرا لگا دیتے ہیں، یعنی نہ اس سے زیادہ کو جانتے ہیں نہ اس سے کم کو جانتے ہیں، جتنا اللہ کو منظور ہوتا ہے اتنا ظاہر کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارا یہ عقیدہ ہے ایمان بالرسل کے اندر کہ اللہ نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام بھیجے ہیں وہ اس زمانے کے بہترین انسان تھے۔ اس زمانے کے اندر جتنی انسانیت موجود تھی سب میں سے چن کر کے بہترین انسانوں کو اللہ نے اپنے پیغام کے لیے منتخب کیا، اور وہ سب کے سب گناہوں سے پاک تھے، معصوم تھے۔ اگر وہ معصوم نہ ہوتے تو اللہ رب العزت لوگوں کی ہدایت کے لیے انہیں نہ بھیجتے۔ وہ معصوم تھے، گناہوں سے پاک تھے، اس لیے اللہ رب العزت ان کا انتخاب کیا، اور ان کا انتخاب کرنے کے بعد انسانوں کو، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو یہ حکم دے دیا کہ اس رسول کی بات ماننی، اس کے اوپر ایمان لانا، اس رسول کی اطاعت کرنا، یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح تم میری اطاعت کرتے ہو۔ اس رسول کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنا اس طرح ہے جس طرح میرے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہو۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، کوئی قید نہیں لگائی۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں یہ ایسا ہے، انما یبایعون اللہ، گویا وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اور ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے وہ کیا تھے؟ گناہوں سے پاک تھے اور وہ معصوم تھے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارا یہ بھی ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو انبیاء علیہ السلام بھیجے ان انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے مختلف معجزات عطا فرمائے۔ معجزہ کہتے ہیں حرق عادت چیز کو کہ جو عام کسی انسان سے ظاہر نہ ہو سکے، اور یہ معجزات اللہ نے انبیاء کو، رسولوں کو دلیل کے طور پر عطا کیے تاکہ لوگ ان کی نبوت کی دلیل دیکھ کر کے ان کے اوپر ایمان لائیں۔ جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اللہ نے آگ کو گلزار بنا دیا، موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ عطا فرمایا، ید بیضاء کا معجزہ عطا فرمایا کہ اپنی لاٹھی کو نیچے پھینکتے تھے تو اژدھا بن جاتی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے کہ ان میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ وہ اللہ رب العزت کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بے شمار معجزات عطا فرمائے ان معجزات میں سے معجزہ معراج ہے، آسمانوں کے اوپر تشریف لے جانا، معراج کرنا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزات میں سے شق قمر ہے، چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک اپنی انگلیاں پانی کے اندر رکھنا اور پورے لشکر کے لیے اس پانی کا پورا ہو جانا۔ اسی طریقے سے آپ کی زندہ معجزات میں سے جو قیامت تک باقی ہے قرآن کریم میں، تو یہ سارے کے سارے معجزات اللہ نے
اپنے اپنے وقت پر نبیوں کو عطا کیے تاکہ یہ ان کے لیے دلیل بنے کہ یہ اللہ کی طرف سے سچے اور برحق رسول ہیں، اور لوگ ان معجزات کو دیکھ کر کے ایمان لائیں۔ پھر اسی طریقے سے ہمارا یہ بھی ایمان ہے، ایمان بالرسل کے اندر، کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بھی آئے وہ سارے کے سارے امانت دار تھے۔ اللہ نے جو امانت، جو کام، جو ڈیوٹی ان انبیاء کے ذمے لگائی، انہوں نے پوری ایمانداری کے ساتھ اسے پورا کیا۔ اللہ کے احکامات کو، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک انہوں نے پورا پہنچایا، اور اس پہنچانے کے اندر ذرہ برابر بھی انہوں نے کمی نہیں کی۔ اللہ نے جو ان کی ڈیوٹی لگائی فرمایا کہ اسے انہوں نے پورا کیا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اور انبیاء علیہ السلام نے اللہ کے ان احکامات کو جو پہنچایا تو بغیر کسی خوف کے پہنچایا۔ وہ ڈرتے تھے تو صرف اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ کے سوا کسی اور کا ڈر اور خوف ان کے دلوں کے اندر نہیں تھا۔ انما یخشون اللہ، وہ صرف اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ اسی طریقے سے ایمان بالرسل کے اندر ہمارا اس بات کے اوپر بھی ایمان ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کو نبوت اور رسالت کا منصب عطا فرمایا ہے، تو منصب نبوت اور منصب رسالت جس جس کو مل گئی اس کے بعد اس کو ان سے واپس نہیں لیا گیا۔ اللہ رب العزت نے جس کو نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نبی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رسول رہے گا، منصب رسالت سے اسے معزول نہیں کیا گیا۔ جس طرح کہ دنیا کے بادشاہوں کے اندر ہوتا ہے کہ کسی کو وزیر مشیر بنا دیا اور بعد میں اس کو معزول کر دیا، اس لیے کہ ان کا علم ناقص ہوتا ہے، انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ آدمی آگے چل کر کے اس کے اندر وہ صفات ہوں گی یا نہیں، وہ کوالٹیاں ہوں گی یا نہیں جس کے لیے اس کو یہ عہدہ دیا جا رہا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کے علم سے باہر کوئی چیز بھی نہیں ہے، اس لیے اللہ جسے چنتے ہیں منصب نبوت اور رسالت کے لیے پھر وہ ہمیشہ نبی اور رسول رہتا ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کسی وقت اس سے نبوت اور رسالت کا وہ کام نہ لے، کسی اور کام کے اوپر ان کو لگا دے، جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں آئیں گے، وہ نبی ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت کام جو ان سے لیں گے اس وقت وہ اس امت کا آخری امت جو ہے، فرمایا کہ وہ انجیل کے اوپر عمل نہیں کریں گے، قرآن کریم کے اوپر عمل کریں گے، اور ان سے اس امت کی اعانت اور مدد کا کام لیا جائے گا کہ وہ اس امت کی مدد کریں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔